MBG اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی رہائی کی امیدیں دم توڑ گئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدت میں نکاح کیس کے حوالے سے عمران خان اور بشرا بی بی کو 7 سال قید کی جو سزائیں سنائی گئی تھیں وہ معطل نہیں ہوئی، اور اس حوالے سے عدالت نے محفوظ کیا ہوا فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے اس حوالے سے بشرا بی بی اور عمران خان کی طرف سے دائر کی گئی درخواستیں مسترد کر دی ہیں، اور اس پہ ظاہر ہے کہ PTI کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ لیکن ایک تاثر یہ بھی ہے کہ PTI کے بعض رہنما جن کی دکانداری خوب چل رہی ہے، جن کا منجن بہت اچھے سے بک رہا ہے، اور بعض جو وکلاء ہیں عمران خان صاحب کے، وہ خود یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ رہا ہوں اور باہر ہوں۔ یہ تاثر جو ہے وہ کس قدر درست ہے، اس حوالے سے سابق وفاقی وزیر فواد چوہدری صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کی ہے جو اس تاثر کو تقویت پہنچاتی ہے۔ تو یہ جو تاثر ہے یہ کس حد تک درست ہے، اور یہ جو کیس ہے عدت میں نکاح کے حوالے سے، اس پہ جو فیصلہ جاری کیا گیا ہے، اس فیصلے میں کیا وجوہات جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں، آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان اور بشرا بی بی نے جو ہے وہ شادی کی، پہلے اس سے انکار کیا گیا اور پھر دوبارہ نکاح جو ہے وہ پڑھوایا گیا۔ اس لیے پڑھوایا گیا کہ جی وہ نکاح جو ہے وہ عدت میں کر لیا گیا تھا، وہ جذبات کی شدت تھی یا کیا تھا، یا پھر ستاروں کا چکر تھا، جو بھی ماجرا اور معاملہ تھا۔ بہرحال 2 بار جو ہے وہ نکاح ان کا ہوا، اور عدت میں نکاح کے حوالے سے پہلے ایک محب وطن شہری نے شکایت درج کروائی تھی، لیکن اس کے بعد جب بشرا بی بی کے سابقہ شوہر خاور فرید مانیکا نے یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پہ اٹھا لی، تو وہ محب وطن شہری جو ہے اس نے اپنی درخواست جو ہے وہ واپس لے لی۔ اس کے بعد یہ کیس جو ہے اس میں بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے، مختلف عدالتوں میں یہ کیس جو ہے وہ چلتا رہا، اس کے خلاف اپیلیں دائر ہوتی رہیں، کبھی ایک وجہ تو کبھی دوسری وجہ کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ اس کیس کو کی جو پروسیڈنگ ہے اسے روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن الٹیمیٹلی یہ کیس جو ہے وہ کنکلوڈ ہو گیا، اور سول جج قدرت اللہ جو ہیں انہوں نے 3 فروری 2024 کو سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو عدت میں نکاح کرنے کا الزام ثابت ہونے پر 7 سال قید کی سزا جو ہے وہ سنا دی۔ اس کے بعد ایک نیا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہوا، اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ اپیل دائر کی گئی۔ اب اس اپیل کے لیے جو پہلا فورم تھا وہ سیشن کورٹ تھی۔ ظاہر ہے جب سول کورٹ میں فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے خلاف سیشن کورٹ میں جو ہے وہ اپیل دائر کی جاتی ہے۔ تو یہ شاہ رخ ارجمند صاحب جو ہیں جج صاحب، ان کی عدالت میں جو اس حوالے سے کیس چلا تھا، تو یہ جو جج صاحب ہیں شاہ رخ ارجمند، ان پر اعتراض کیا گیا، تو انہوں نے ہائی کورٹ کو خط لکھا اور کہا کہ جی کیس کسی اور عدالت کو منتقل کر دیا جائے، اور ساتھ ہی کوئی ٹائم فریم بھی جو ہے وہ مقرر کر دیا جائے۔ چنانچہ ہائی کورٹ نے 3 جون کو یہ جو کیس ہے یہ دوسری عدالت میں منتقل کرنے کی جو استدعا ہے وہ منظور کر لی، اور ساتھ ہی پابند کر دیا کہ 1 مہینے کے اندر جو ہے وہ اس پہ فیصلہ دیا جائے۔ تو اس کے بعد یہ جو کیس ہے یہ ڈسٹرکٹ سیشن جج افضل مجوکا کی عدالت میں جو ہے وہ چلا گیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ افضل مجوکا صاحب نے 14 جون کو یہ کہا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو 10 دن میں اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ کر دوں گا، اور پھر انہوں نے اپنی کہی ہوئی بات کے عین مطابق 25 جون کو ان اپیلوں پہ فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا۔ اچھا، اس میں کنفیوز کرتی ہے بعض اوقات یہ بات، ایک تو یہ جو سزا سنائی گئی تھی اس کے خلاف اپیلیں دائر کی گئی ہیں سیشن کورٹ میں، وہ اپیلیں تو ان پہ ابھی سماعت ہونی ہے، ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے۔ دوسرا جو ایک درخواست دائر کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ جب تک ان اپیلوں پہ فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک عمران خان اور بشرا بی بی کی جو سزائیں ہیں وہ معطل کر کے انہیں ضمانت پر رہا کرنے کا حکم جو ہے وہ جاری کیا جائے۔ تو یہ جو سزاؤں کو معطل کر کے ضمانت پر رہا کرنے کی درخواستیں تھیں، اس پہ جو سیشن کورٹ کے جج ہیں افضل مجوکا، انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور ابھی انہوں نے اپنا محفوظ فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا ہے، جس میں انہوں نے یہ جو درخواستیں ہیں سزا معطل کرنے کی
اور ضمانت پر رہا کرنے کی یہ درخواستیں انہوں نے جو ہیں وہ مسترد کر دی ہیں۔ 10 صفحات پر مشتمل جو فیصلہ جاری کیا گیا ہے ڈسٹرکٹ سیشن جج افضل مجوکا صاحب کی طرف سے، اس میں مختلف عدالتی فیصلوں کا حوالہ دیا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ سزا معطلی اور ضمانت پر رہائی کا کوئی جواز جو ہے وہ نہیں بنتا، اور ایک انہوں نے آرگومنٹ یہ دیا کہ نہ تو سزائیں قلیل المدتی ہیں اور نہ ہی ایسا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں عمران خان اور بشرا بی بی سنائی گئی سزا کا بیشتر حصہ کاٹ چکے ہوں، ایسا بھی جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے لکھا کہ ضمانت انڈر ٹرائل ملزموں کا حق ہوتا ہے، سزا یافتہ جو مجرم ہیں ان کا حق نہیں ہوتا ضمانت۔ اور پھر ایک دلیل جو ہے وہ اس فیصلے میں یہ بھی دی گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈائریکشن ہے کہ مرکزی اپیلوں پر 1 مہینے میں فیصلہ کرنا ہے۔ 2 جولائی سے چونکہ مرکزی اپیلوں پر سماعت ہونی ہے اور پھر 12 جولائی تک فیصلہ اس پر کرنا ہے، تو اس پہ سزا معطلی نہیں بنتی، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ جب مرکزی اپیل مقرر ہو تو ایسی صورت میں سزا معطل نہیں کی جاتی۔ تو کئی عدالتی فیصلوں کا حوالہ دے کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے یہ جو درخواستیں ہیں یہ مسترد کر دی ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بڑا غلط فیصلہ ہے اور ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور ہم اس کے خلاف جو ہے وہ ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے۔ ہائی کورٹ میں کیا ہوگا اس پہ جو ہے وہ بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن پہلے ذرا اس پہ ہم بات کر لیں۔ ایک جو تاثر پایا جاتا ہے لوگوں میں کہ جی یہ کیس جو ہیں عمران خان صاحب پہ جتنے بھی کیس ہیں یہ سب جھوٹے کیس ہیں، بے بنیاد کیس ہیں۔ اچھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی نہ ہوتی، اگر اسٹیبلشمنٹ ان سے ناراض نہ ہوتی تو شاید یہ مقدمات نہ بنتے، لیکن یہ مقدمات بے بنیاد ہیں، غلط ہیں، جھوٹے ہیں۔ یہ بات جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ وہ کس طرح درست نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے ابھی یہ کہا جاتا ہے عدت میں نکاح کیس کے حوالے سے کہ جی اس سے ملک کا کوئی نقصان تو نہیں ہوا نا جی۔ اچھا، اس پہ جناب وہ کسی کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا، کوئی قومی خزانہ تو لوٹ کے جو ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ نہیں کھا گئے، اور یہ دونوں کا جی بہت ذاتی معاملہ ہے۔ اب مجھے بتائیں، یہ جو کچھ دن پہلے سوات میں ہوا کہ ایک سیاح کو، مقامی سیاح کو زندہ جلا دیا گیا، کیا اس نے کسی کا نقصان کیا تھا؟ تو اگر تو آپ کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر تو آپ شریعت کی بات نہ کریں، اگر تو آپ مذہب کو بطور کارڈ استعمال نہ کرتے ہوں، تو چلے پھر تو آپ کہیں کہ جی یہ 2 افراد کا جو ہے وہ ذاتی معاملہ ہے اور اس پہ کوئی کیس جو ہے وہ نہیں بنتا۔ لیکن جب آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، جب آپ ایاک نعبد ایاک نستعین کی بات کرتے ہیں، جب آپ اسلام کو بطور نعرہ استعمال کرتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے جو اسلام کے جو قوانین ہیں، جو اسلام کے بنیادی اصول ہیں، ان کی خلاف ورزی پھر آپ کو جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس حوالے سے اگر کوئی شریعت میں کوئی طریقہ کار موجود ہے اور اس کی اگر آپ نے خلاف ورزی کی ہے، اور صرف اس لیے خلاف ورزی کی ہے کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ جی اگر آپ نئے سال کی آخری اور پرانے سال کی آخری اور نئے سال کی پہلی رات کے درمیان جو ہے وہ اگر آپ شادی کریں گے تو پھر آپ جو ہے وہ وزیر اعظم بن جائیں گے، اور اس طرح کی توہمات کے نتیجے میں اگر آپ نے شرعی قوانین کو توڑا ہے تو پھر کیوں آپ پہ کیس نہیں بنتا، اور کیوں جو ہے وہ کیس نہیں بننا چاہیے۔ اچھا، اب اس پہ یہ کہا جاتا ہے جی نہیں یہ کیس تو بنتا ہی نہیں جی، جھوٹا کیس ہے، وہ عدت میں نکاح انہوں نے جو ہے وہ نہیں کیا۔ اس بشرا بی بی دیکھیں نا جی، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے نہیں کیا، میں تو گھر سے عدت پوری کر کے آئی تھی۔ دیکھیے، جو آپ کے سابقہ شوہر ہیں وہ شکایت کنندہ ہیں، جو آپ کے نکاح خواہ ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جی بالکل میرے ساتھ بھی غلط بیانی کی گئی اور یہ عدت میں نکاح ہوا ہے۔ آپ کے نکاح میں جو لوگ بطور گواہ موجود تھے وہ اس کیس میں بطور گواہ پیش ہوئے اور انہوں نے شہادت دی کہ جی بالکل عدت میں نکاح ہوا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ پھر یہ کیسے بے بنیاد کیس ہو سکتا ہے، کیسے اسے جھوٹا کیس قرار دیا جا سکتا ہے، یا کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 2 افراد کو جو ہے وہ ذاتی معاملہ ہے۔ ہاں، لیکن جو میں نے بات کہی وہ بات اپنی جگہ بہرحال موجود ہے کہ یہ اس طرح کے معاملات پہ اس وقت تک ہمارے ملک میں گرفت نہیں ہوتی جب تک سب اچھا ہوتا ہے، جب تک آپ سیم پیج پہ موجود ہوتے ہیں، لیکن جو ہی یہ پیج پھٹتا ہے
تو پھر اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نکال لی جاتی ہیں. لیکن اگر آپ کے اندر اس طرح کی خامیاں ہو ہی نہ، اگر آپ اس طرح کی غلطیاں کریں ہی نہ، اگر آپ اس طرح کے جرائم کے مرتکب ہی نہ ہو، تو پھر کوئی لاکھ چاہے تو آپ کا بازو جو ہے وہ نہیں مروڑ سکتا. تو اگر آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، اگر آپ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کی بات کرتے ہیں، اگر آپ سویلین بالادستی کی بات کرتے ہیں، تو پھر آپ کا کردار جو ہے وہ بالکل صاف اور شفاف ہونا چاہیے. اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اور اگر آپ کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، آپ مورل اور فائنینشیل کرپشن کے مرتکب ہوئے ہیں، تو پھر آپ ظاہر ہے آپ کے لیے لڑنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ہو رہا ہے. اچھا، یہ تو ایک تاثر تھا اور میں چاہ رہا تھا کہ اس حوالے سے بھی تھوڑی سی جو ہے وہ بات کی جائے. ایک اور تاثر بھی ہے، اور وہ تاثر یہ ہے کہ حکومت تو عمران خان صاحب کو قید میں رکھنا ہی چاہ رہی ہے. حکومت تو بالکل چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ رہا نہ ہوں، اور اس حوالے سے دو جو اہم شخصیات کے بیانات بڑے واضح طور پہ آ چکے ہیں. ایک تو کچھ دن پہلے احسن اقبال صاحب نے جو ہے وہ فرمایا تھا، اگرچہ انہوں نے لوگوں کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے جو ہے وہ چلائی تھی، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ لوگ آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو پھر عمران خان صاحب کو 5 سال تک آپ جیل میں رکھیں. اچھا، اس کے بعد یہ کل یا پرسوں میرے خیال ہے رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی شاذیب خانزادہ کے پروگرام میں یہ برملا کہا کہ ہم چاہیں گے کہ کوئی نہ کوئی مقدمہ بنا کر جب تک ممکن ہو عمران خان صاحب کو جیل میں رکھیں، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ فتنہ ہیں، وہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں. وہ اگر باہر آئیں گے تو وہ ملک کو عدم استحکام سے دوچار کریں گے. اچھا، ایک تو ہمارے سیاستدانوں نے آج تک کبھی نہ کچھ سیکھا ہے، نہ انہوں نے سیکھنا ہے. بس ایک ہی بات انہوں نے سیکھی ہے کہ ماضی سے تلخ تجربات سے کچھ نہیں سیکھنا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم بنے تو تحریک انصاف کی حکومت آئی تو نئے پاکستان میں معاملات سنبھالے نہیں جا رہے تھے. مہنگائی ہو رہی تھی، گڈ گورننس نہیں تھی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کرنا کیا ہے. اچھا، جب ان سے کچھ بن نہیں پا رہا تھا تحریک انصاف کی حکومت سے، تو یہ کیا کہتے تھے؟ تو یہ وہ جو بڑے ہیں وہ نکے دابا، یہ انہیں کہتے تھے کہ جی وہ حکومت اس لیے نہیں چل رہی، معاملات اس لیے سنبھالے نہیں جا رہے کہ یہ جو میاں نواز شریف ہے نا، اس نے بڑا گند ڈالا ہوا، اس کو اندر ڈالیں. اچھا، جن کا یہ کہتے تھے، جتنے بھی مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں، یہی جو ابھی باتیں کر رہے ہیں، احسن اقبال ہوں، رانا ثناء اللہ ہوں، شاہد خاں کمان عباسی ہوں، مفتاح اسماعیل ہوں، شہباز شریف ہوں، مریم نواز ہوں، حمزہ شہباز ہوں، خواجہ سعد رفیق ہوں، سلمان رفیق ہوں، مطلب کتنے کے میں نام گنواؤں. تو جس کا وہ کہتے تھے کہ جی یہ بندہ بڑا پرابلمیٹک ہے، اس کی وجہ سے ہمیں مسائل کا سامنا ہے. اچھا جی، کوئی مسئلہ نہیں، وہ اسے اٹھا کے جو ہے اس پہ کوئی نہ کوئی کیس بنا کے اسے جیل میں ڈال دیا جاتا تھا. اچھا، سب کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا، پھر بھی معاملات بہتر نہیں ہوئے. اچھا، پھر کیا کہتے تھے کہ یہ نواز شریف جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے نا، اس کی وجہ سے ملک میں استحکام نہیں ہے، لوگوں میں جو ہے وہ بڑی بے چینی ہے، اور اس کو جب تک ہم ملک سے نکالیں گے نہیں نا تو معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے جی، وہ بندوبست کر لیا گیا کہ میاں نواز شریف کو علاج کے بہانے جو ہے وہ لندن بھیج دیا گیا، پھر بھی معاملات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئے. تو اب یہ جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی بالکل اسی ڈگر پہ چل رہی ہے کہ جی عمران خان جو ہے یہ فتنہ فساد پھیلائے گا، یہ باہر آئے گا تو کام بڑا خراب ہوگا، اس کو جیل میں رکھیں. وہ بھائی آپ کب تک عمران خان کو جیل میں رکھیں گے؟ 1 سال ہونے کو ہے، 2 سال رکھ لیں گے، 3 سال رکھ لیں گے، 4 سال، 5 سال، آخرکار تو رہا کرنا ہے نا. تو جب آپ لاوا پکنے دیتے ہیں، باہر نہیں آنے دیتے، تو کیا ہوتا ہے؟ ایک دم پھر لاوا پھٹ پڑتا ہے. پریشر کوکر میں گھر میں کھانا بنتا ہے نا، تو آپ ڈھک کے جب رکھتے ہیں اور ایک دم جب پریشر اٹھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو عمران خان صاحب کو بھی اگر آپ اندر رکھیں گے، پریشر کو جمع کرتے رہیں گے، تو ایک موقع پہ وہ پریشر جو ہے وہ پھٹ جائے گا اور پھر وہ سنبھالنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا. چلے فرض کیا آپ نے 5 سال جیل میں رکھ لیا، جب آپ کی حکومت جائے گی تب تو عمران خان باہر آئے گا، پھر کیا ہوگا؟ وہ آپ اگر آ کے اس نے آپ کا سارا بیانیہ الٹ دیا تو آپ کے لیے پھر مشکل ہو جائے گا الیکشن جیتنا. تو حکومتیں جو ہیں وہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ چلتی ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کا ایجنڈا جو ہے وہ فتنہ اور فساد پھیلانا ہے، جو کہ ہے، تو آپ سیاسی میدان میں اس کا مقابلہ کریں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ اسے جیل میں رکھنا ہے. اچھا، حکومت تو جیسے میں نے کہا کہ وہ جیل میں رکھنا ہی چاہتی ہے عمران خان صاحب کو، لیکن ایک تاثر یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف کے بعض رہنما، عمران خان صاحب کے کچھ وکلاء
جن کی دکانداری چل رہی ہے، جن کا منجن بک رہا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ چمن یوں ہی رہے، عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے رہیں اور وہ باہر یہ لوگ جو ہیں وہ اپنی سیاست چمکاتے رہیں۔ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ رہا ہوں۔ اور ابھی جو ہے اگرچہ کچھ جج صاحبان جو ہیں وہ بڑی انتھک کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ باہر نہیں آ رہے۔ تو اس لیے نہیں آ رہے کہ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ خود یہ نہیں چاہتے، عمران خان صاحب کے جو وکلاء ہیں، بعض وکلاء وہ خود یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ باہر آئیں۔ اور عمران خان صاحب کے جیل میں ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ کچھ باغباں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ یہ باغباں کون کون ہیں یہ آپ خود ہی جو ہے وہ ڈھونڈ لیں۔ ویسے فواد چوہدری صاحب نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کی ہے، اس میں انہوں نے کچھ اشارے جو ہیں وہ دیے ہیں، اور انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کی ہے۔ اور یہ جو فیصلہ آیا ہے عدت پہ نکاح کیس کے حوالے سے، عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کی سزا معطل کرنے کی درخواستیں جو مسترد کی گئی ہیں، تو یہ فیصلہ آنے کا تقریباً کوئی شاید 1 یا 1.5 گھنٹے کے بعد جو ہے فواد چوہدری صاحب کی یہ ٹویٹ آئی ہے۔ فواد چوہدری صاحب لکھتے ہیں، عمران خان کی رہائی کے لیے عدالتوں پر بھروسہ کرنا دانش مندی نہیں، اس کے لیے سیاسی حکمت عملی چاہیے۔ تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ پر تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں صلاحیت نہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے مطلوبہ سیاسی دباؤ بنا سکیں۔ باقی جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے۔ اچھا، ایک تو پہلو یہ بھی ہے کہ جو فواد چوہدری صاحب ہیں وہ تحریک انصاف میں واپس آنا چاہتے ہیں، اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سب نااہل ہیں، اور جو تحریک چلانی ہے، جو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جدوجہد کرنی ہے، اس کو صرف وہی جو ہے وہ لیڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک پہلو یہ ضرور ہے اور فواد چوہدری صاحب کی ٹویٹ کے حوالے سے اس سے مد نظر رکھنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ فواد چوہدری صاحب نے جو بات کی ہے وہ بالکل 16 آنے نہیں تو 15 آنے بالکل جو ہے وہ بات ٹھیک بات انہوں نے کی ہے۔ اس میں بس تھوڑا سا میں اضافہ کروں گا، اور وہ کیا ہے؟ دیکھیں، 2 ہی طریقے ہوتے ہیں سیاسی دباؤ بنانے کے۔ یا تو آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے بیٹھیں، آپ اپنی انا کو ایک طرف رکھیں، اپنی انا کے خول سے آپ باہر نکلیں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے لائحہ عمل مرتب کریں اور جدوجہد چلائیں، دباؤ بڑھائیں، یہ دیکھیں پھر یہ کیسے بھاگتے ہیں اور کیسے جو ہے یہ پسپائی اختیار کرتے ہیں یہ لوگ۔ اچھا، اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ غیر سیاسی طاقتیں جو ہیں، جن کے ساتھ مذاکرات کے لیے، جن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے آپ مرے جا رہے ہیں، تو پھر آپ کو لیٹنا پڑے، ان کے قدموں میں بیٹھنا پڑے، یا وہ جو غیر پارلیمانی الفاظ آپ کے ایک ایم این اے نے قومی اسمبلی میں کہے تھے اور اس کی وجہ سے ان کی رکنیت معطل ہو گئی، تو چاہے آپ کو وہ کام کرنا پڑے جو کہ آپ کرتے آئے ہیں آپ کے لیے اور کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن آپ کو موقع جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا، تو یا تو پھر آپ وہ کام کریں، اور اگر وہ نہیں کرنا تو دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے بیٹھیں، سیاستدانوں سے ہاتھ ملائیں اور اپنی برادری کے ساتھ مل کے آپ جو ہے یہ سویلین بالادستی کی، جمہوریت کی جو ہے وہ جدوجہد چلائیں۔ تو یہ جو آدھا تیتر اور آدھا بٹیر والی پالیسی ہے نا، کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، نہ ادھر نہ ادھر، آپ جمہوریت کی بات بھی کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ہوں، اور پھر ساتھ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے مرے بھی جا رہے ہیں، اور یہ بھی کہیں کہ جی مذاکرات ہوں گے تو صرف ڈی جی آئی صحیح سے ہوں گے، آرمی چیف سے ہوں گے۔ تو ایسے نہیں چلتے معاملات۔ اگر ایسے معاملات چلائیں گے تو پھر اس کا انجام یہی ہوگا، آپ جیل میں بیٹھے رہیں گے اور آپ کے نام پہ جو سیاست کرنے والے ہیں وہ اپنی دکانداری چمکاتے رہیں گے۔ اب تک یہ اتنا ہی، بلال ہوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔